کرنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی اس پر اللہ سے معافی مانگیں کہ انشاءاللہ۔ کہاں صلاحیت لگا، یہ جذبہ لے کر جائیں، یہ شوق لے کر جائیں، یہ عزم لے کر جائیں کہ نکلنا ہے اللہ کے راستے میں۔ انشاءاللہ۔ لوہا گرم ہے، چوٹ لگائیں، ابھی بیان سنا، جذبہ بنائیں، نکلیں۔ کام نہیں ختم ہوتے۔ ابھی آپ یہاں کسی سے پوچھو نا، میں چلہ لگاؤں کہ ہاں، میں 3 چلے لگاؤں کہ ہاں، میں سال لگاؤں کہ ہاں، میں تبلیغ میں جاؤں کہ ہاں، یہ ماحول کس کا ہے؟ ہاں۔ اگر آپ واپس چلے جاؤ گھر والوں سے پوچھو میں چلہ لگاؤں، وہ کہتے رہتے بھاؤ ٹھیک ہے 4 ماہ کے لیے جاؤں، گھر کو کس پہ چھوڑنا ہے؟ تو جو ہاں کے ماحول میں ہاں نہیں کرے گا، وہ نانا کے ماحول میں ہاں کہاں سے کرے گا؟ کام نہیں ختم ہوتے آدمی ختم ہوتا رزق تو مقدر کا ہے، نہ زیادہ ہونا ہے نہ کم ہونا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جیسے موت آدمی کو تلاش کرتی ہے، اس کا رزق بھی اسے کیا کرتا ہے؟ تلاش کرتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جو تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہو جائے گا، اللہ بھی تھوڑے عمل پر اس سے راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 3 چیزیں ہیں سمجھنے کی، سمجھانے کی، ایک ہے مقصد زندگی، ایک ہے ضروریات زندگی، اور ایک ہے خواہشات زندگی۔ مقصد زندگی کہتے ہیں جس پر آدمی اپنی جان لگاتا ہے، دل دماغ لگاتا ہے، صبح شام لگاتا ہے، جس کو آدمی زیادہ بولتا ہے، زیادہ سنتا ہے، زیادہ سوچتا ہے، اور جس کے لیے زیادہ صبر کرتا ہے، جس کو اللہ سے زیادہ مانگتا ہے۔ خواہشات زندگی جس کی حد ہی کوئی نہ ہو، آدمی کی خواہش ہے میں جوان رہوں، آدمی کی خواہش ہے میں زندہ رہوں، آدمی کی خواہش ہے میں تندرست رہوں، آدمی کی خواہش ہے میں خوش رہوں۔ یہ خواہشات ہیں، یہ دنیا میں نہیں پوری ہوتی، کیونکہ خواہشات لامحدود ہیں اور دنیا کی زندگی محدود ہے۔ تو خواہشات پوری ہونے کی جگہ جنت ہے۔ آپ بڑے مالدار بن سکتے ہو، بڑے افسر بن سکتے ہو، وزیر اعظم بن سکتے ہو، لیکن ہمیشہ زندہ رہو، ہمیشہ جوان رہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔